اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے ہم اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خیش و اقارب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور یہ علم جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے نجات اور راحت کا سبب اور ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین سے حسن ظن ایک بندہ مومن کے توحید کے اوپر مضبوط اور قائم ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی بھی موحد آدمی کسی بھی حال میں کبھی بھی اللہ رب العالمین سے بدگمانی کا شکار نہیں ہوتا، حالات چاہے کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں اور کتنی ہی مصیبتوں کے پہاڑ اس کے اوپر کیوں نہ ٹوٹ جائیں، ایک بندہ مومن کا ایمان کبھی بھی متزلزل نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے وہ کبھی بھی بدگمانی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ بدگمانی کا شکار ہونا یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ بدگمانی کرنا اللہ رب العالمین سے یہ مشرکین کا اور منافقین کا کام ہے۔ مومنین اور موحدین کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے، بلکہ کل کے درس میں ہم لوگوں نے یہ بھی سنا کہ اللہ رب العالمین مومنین کو، مشرکین کو اور مشرکات کو اور منافقین اور منافقات کو اس لیے بھی عذاب دے گا کہ وہ اللہ رب العالمین سے بدگمان ہیں، یعنی ان کی بدگمانی کا وبال انہی کے کندھے کے اوپر جائے گا۔ یعنی دنیا میں وہ اللہ سے جیسی امید رکھتے ہیں، جیسا گمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ کل کے درس میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی نصرت نہیں فرمائے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی خود مدد نہیں کرے گا۔ اللہ کا یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا، اور کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت اور کسی نقصان پہنچانے والے کا نقصان، کچھ بھی اس دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ چلیں، اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی لمبی عبارت نقل کی ہے۔ چلیے اس عبارت کو پڑھیے، اس میں جو ضرورت ہوگی میں تشریح کروں گا۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن قیم رحمہ اللہ پہلی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ زیر نظر آیت میں لوگوں کے جس جاہلانہ ناحق گمان کا ذکر ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرنے لگے تھے کہ اللہ سبحانہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اور اس کی دعوت عنقریب مٹ جائے گی، اور یہ لوگ گمان کرنے لگے تھے کہ جو مصیبت مسلمانوں کو آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت سے نہیں تھی، اور بس یہ بھی تفسیر کی۔ رکیے تھوڑا سا یہاں پہ رکیے۔ یہ معاملہ غزوہ احد کا ہے، جب مسلمانوں کے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید کیے گئے،
تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب معاملہ مسلمانوں کا کمزور ہو گیا ہے نا. اور سب سے خراب چیز جو ان لوگوں نے سمجھی جی وہ یہ سمجھی یا یہ اخذ کیا اس حادثے سے، واقعی حادثہ بڑا خطرناک تھا، بڑا مطلب انسان کو ہلا دینے والا واقعہ تھا. تعداد بھی اچھی خاصی تھی، جنگ جیت چکے تھے، باوجود اس کے یہ معاملہ پیش آیا. اللہ کی حکمت تھی اس میں. لیکن ان لوگوں نے اس آیت کو یا ان لوگوں نے اس حادثے کو کیسے سمجھا کہ ان کو جو کچھ بھی پہنچا، مسلمانوں کو جو تکلیفیں مسلمانوں کو حاصل ہوئی، وہ اللہ رب العالمین کی تقدیر اور اس کے حکمت کی وجہ سے نہیں تھی. یہی وہ فکر تھا جی جس کو بعد میں آ کر کے تقدیر کے انکار کرنے والوں نے ان مشرکوں سے، ان منافقین سے حاصل کیا اور سیکھا، اور کہا کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. انہی منافقین سے معبد الجوہنی اور اس طرح کے لوگوں نے سیکھا، جو اس کے بعد میں آنے والے باب کے اندر اس کی پوری وضاحت انشاءاللہ تقدیر کے تعلق سے آپ کے سامنے کی جائے گی. چلیے. اور یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ لوگ اللہ کی تقدیر، حکمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا انکار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب نہیں آئے گا. بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حکمتوں سے خالی ہے. علماء نے اس کے لیے مثال دیا ہے جی. مثال کے طور پہ ایک آدمی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس مثال کو غور سے سمجھیے گا تاکہ حکمت کا معاملہ آپ کو سمجھ میں آئے. اور اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے. اس نے ایک پتھر اچھالا، نیچے کہیں پہ ایک سانپ موجود تھا، سانپ کے سر کے اوپر وہ پتھر گرا، سانپ مر گیا. اس کا یہ عمل اچھا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. جی اچھا ہے. اس نے ایک موذی جانور کو مارا. لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ بہت اچھا آپ نے کام کیا، کہا ہم نے کیا کیا؟ ارے بھائی ہمارا ارادہ وہ نہیں تھا کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ اس سے وہ مرے، ہم نے یوں ہی پتھر اچھال دیا. لیکن ایک آدمی نشانہ لگا کے اس پتھر پہ مارے، وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ پتھر اچھالنے والا بہتر ہے؟ نشانہ جو ارادتاً مارے، اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے مارے کہ یہ موذی جانور ہے، نقصان دہ جانور ہے، اس کو مارنا چاہیے، ورنہ یہ اگر زندہ رہے گا تو کسی کو کاٹے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کوئی حکمت نہیں ہے. بندہ جب کر لیتا ہے تب اس کی حکمت اللہ کو معلوم ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ لوگ کہتے ہیں، کون؟ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یوں ہی کام کر دیا، یوں ہی فیصلہ کر دیا، اس کو معلوم نہیں. نعوذ باللہ، ہے نا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، دنیا میں کیوں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبث کام کیا، بالکل اس شخص کی طرح سے جو چھت پہ کھڑے ہو کر کے ایک پتھر اچھالتا ہے. اللہ نے ایسی حکم دے دیا، اس سے کچھ فائدہ بندے کو حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ بات نہایت خطرناک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ شوشہ سب سے پہلے کن لوگوں نے چھوڑا تھا؟ انہی منافقین مشرکین نے چھوڑا تھا غزوہ احد کے بعد، اور اسی کو ان لوگوں نے اچک لیا، اور اس کی پیروکاری میں ان لوگوں نے تقدیر الہی کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کی حکمت کا انکار کیا، اور یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین اس دین کو غالب نہیں کرے گا، یہ لوگ اب بچیں گے نہیں، بہت زیادہ دین کے مہمان یہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کا معاملہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ لوگ مٹ جانے والے ہیں، یہ دین مٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو پورے دنیا والوں کے اوپر غالب نہیں کرے گا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ رب العالمین اس دین کو مکمل نہیں کرے گا. ان لوگوں نے انکار کیا کہ اللہ رب العالمین ان کے معاملے کو مکمل نہیں کرے گا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جی، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، بہت جامع کتاب ہے، سیرت رسول کے اوپر لکھی گئی ہے. ہم آپ سب سے یہ گزارش کریں گے کہ ایک مرتبہ اس کتاب کو پڑھیے،
اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس کتاب میں جب سیرت کے باب میں غزوہ احد کا جب انہوں نے تذکرہ کیا نا، تو تذکرہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، اور یہ بہت لمبا ہے. شیخ الاسلام نے کیا کیا، اس کو اختصار کر کے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کر کے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. ورنہ جب آپ وہاں پڑھیے گا تو علم کا دریا بہایا ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسے ان کی عادت ہے. وہ کسی بھی موضوع کو پکڑتے ہیں تو ایک دم نوک پلک اس کی درست کر دیتے ہیں، شروع سے لے کر کے آخر تک پوری وضاحت کر دیتے ہیں. اختصار کے ساتھ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اس واقعے کو یہاں ذکر کیا جس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. چلیے مفید. منافقین اور مشرکین کا یہی وہ برا گمان ہے جس کا سورہ فتح کی اس آیت میں ذکر ہوا ہے. ہاں، اب تک جو بات چل رہی تھی نا، اب تک جو بات چل رہی تھی وہ سورہ آل عمران کی چل رہی تھی. اب بتا رہے ہیں کہ سورہ فتح کی جو دوسری آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات کو عذاب دے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہے، اس گمان کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا ہے. چلیے. الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، کیونکہ یہ ایسا گمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان و مرتبہ کے خلاف ہے، جیسا کہ یہ اس کی حکمت، تعریف اور بزرگی اور سچے وعدے کے بھی خلاف ہے. پس جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر دائمی غلبہ دے گا اور اس وجہ سے حق مٹ جائے گا، یا جو شخص یہ سمجھے کہ یہ فیصلہ اللہ کی قضاء و قدر سے نہیں ہوا، یا جو شخص یہ سمجھے کہ کوئی مصیبت نازل ہو جائے آج کے زمانے میں بھی، جی اس کو سمجھیے گا ذرا غور سے، کہ آپ مسلمانوں کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس قوم کا، اب کچھ نہیں ہوگا. اس طرح کی باتیں کرنا یہ بدگمانی ہے. اور یہ کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے انہی منافقین اور مشرکین نے کیا تھا، مومنوں کو مزمحل کرنے کے لیے. ارے 70 لوگ ان کے مارے گئے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. غزوہ احد میں ایسا کرنا یہ اللہ سے بدگمانی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اس دین کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ ہم رہیں یا نہ رہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ رہیں گے ہی. اس بات کو سمجھیے گا، ہم لوگ برے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اٹھا کے پھینک دے گا، لیکن اللہ کا دین یہ کبھی مٹ نہیں سکتا ہے. کوئی آدمی یہ چاہے کہ یہ دین مٹ جائے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ وہ غالب ہو کر رہے گا. ہم نالائق ہوں گے، ہم بددین ہوں گے، ہم اگر دین کے اوپر شریعت کے اوپر عمل کرنے والے نہ ہوں گے، اللہ ہم کو اٹھا کے پھینک دے گا، ہماری جگہ پر دوسرے کو لے آئے گا. یہ کیوں کہتے ہو کہ اسلام کا کبھی بھلا نہیں ہوگا؟ اسلام مٹ جائے گا، اسلام کا کوئی ماننے والا نہیں بچے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کوئی اور کتاب قیامت تک نازل ہونے والی نہیں ہے، کوئی اور شریعت قیامت تک اترنے والی نہیں ہے، کوئی اور نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، اسی دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے. یہ بات پورے طور پہ ذہن نشی ہونا چاہیے، اور کسی مخالفت کی مخالف ہمارے ارادے کے اندر تبدیلی کا باعث نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مسئلے کو بہت غور سے سمجھیے. چلیے. یا جو شخص یہ سمجھے کہ یہ فیصلہ اللہ کی قضاء و قدر سے نہیں ہوا، یا جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ کی تقدیر قابل تعریف حکمت طامع پر مبنی نہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ محض اس کی مشیت ہے. ہاں، محض اس کی مشیت ہے. جیسے ہم نے مثال دی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس یوں ہی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بس ہو گیا. یوں ہی جیسے ایک شخص نے پتھر اچھالا اور نیچے کسی سانپ کو لگ گیا اور مر گیا، تو یوں اللہ کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ کا کوئی معاملہ بیکار نہیں ہوتا،
اور رب العالمین کا کوئی معاملہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. چلیے. یہ سب کافروں کا گمان ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے، اور اکثر لوگ اپنے اور غیروں سے متعلقہ کاموں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہیں. اس بدگمانی سے صرف وہی لوگ سلامت رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ، اس کے اسماء و صفات اور اس کے حکمت و تعریف کے اسباب کو پہچانتے ہیں. چلیں. بس ہر عقل مند شخص کو جو اپنی بھلائی چاہتا ہو چاہیے کہ وہ مذکورہ باتوں کا اہتمام کرے اور اللہ کے حضور اپنی اس بدگمانی اور سوء ظنی کے معافی مانگے اور توبہ استغفار کرے. حالات کیسے بھی سازگار ہو جائیں، عقل مند آدمی فَلْيَعْتَنِ الَّبِيبِ النَّاصِحِ لِنَفْسِهِ، وہ آدمی جو اپنی خیر خواہی چاہتا ہو وہ ان باتوں سے عبرت اور نصیحت پکڑے. اور اگر وہ ایسا بدگمانی کرتا تھا تو اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے اور اللہ رب العالمین سے بدگمانی کرنا ترک کرے، حسن ظن اللہ رب العالمین سے رکھے. چلیے. اور اگر آپ لوگوں کی باتوں پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ تقدیر کے بارے میں ملامت کا پہلو لیے ہوئے ہیں اور بے راہ بالکل روی کا اکثر شکار ہیں. لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ تقدیر کے تعلق سے وہ ملامت کے شکار ہیں. میرے ہی ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں میرا معاملہ ہی ایسا کیوں ہے، پتہ نہیں ہم ہی اللہ تعالیٰ کو ملے تھے والعیاذ باللہ. مصیبتوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ گئے ہیں، میرے اوپر اتنی مصیبتیں نازل کر رہا ہے. دنیا ہر طرح کی باتیں انسان کرتا ہے تقدیر کے باب کے اندر. تقدیر کے باب میں جب آپ لوگوں کے کلام کا جائزہ لیں گے، یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ بے راہ روی کے شکار ہیں تقدیر کے معاملے میں، اور وہ ملامت کے شکار ہیں، ملامت کرتے ہیں ایک دوسرے کو. چلیے. اور بے راہ روی کا شکار ہیں اور تقدیر کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کام یوں ہونا چاہیے تھا اور فلاں یوں. خود کو ملنے والی اشیاء کو بعض لوگ کم خیال کرتے ہیں اور بعض زیادہ. آپ بھی اپنا جائزہ لیں، کیا آپ اس بدگمانی سے بچے ہوئے ہیں؟ اللہ عربی شعر کا ترجمہ. اگر اللہ آپ اس دل سے کو اور آپ کو محفوظ ہیں تو معاملے کا جائزہ لینا چاہیے جی. کوئی بھی بڑا سے بڑا شیخ، کوئی بڑا سے بڑا علامہ دقاق کیوں نہ ہو، اس کو کم سے کم اتنا سوچنا چاہیے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کمپلیٹ ہیں، ہم سے کچھ غلطی نہیں ہو سکتی ہے. ہمیشہ آدمی کو اپنے تعلق سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. نہیں ہم سے اب غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ہم تو دائرہ پار کر چکے ہیں، ہمارا معاملہ دوسرا ہے، غلطی کرنے والے دوسرے لوگ ہیں، ہم سے خطا کا امکان نہیں ہے. یہ فلاں پیر غلطی نہیں کر سکتے، فلاں صاحب غلطی نہیں کر سکتے. اگر حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، خون کے دوڑنے کی طرح سے شیطان دوڑتا ہے، کسی بھی وقت بہکا سکتا ہے، کسی بھی وقت آپ کو پھسلا سکتا ہے، آپ کے دل کے اندر کوئی بات ڈال سکتا ہے. اور قلب تو قلاب ہے ہی ہے، بدلنے والا پلٹنے والا ہے ہی ہے، دل کبھی پلٹ جائے. تو ایسا کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے. چلیے. اور ہمیشہ اپنا امتحان لینا چاہیے کہ وہ ان تمام معاملات میں کہاں پر کھڑا ہے. کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اس کے اوپر تو کیا وہ اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر دے اس مصیبت کے اوپر، کہ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے کوئی بھلا چاہتا ہوگا جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. یہ سوچنا چاہیے. چلیں. عربی شعر کا ترجمہ. اگر آپ اس سے محفوظ ہیں تو آپ ایک بہت بڑی بات سے بچے ہوئے ہیں، وگرنہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سے بچے ہوں. اگر ان تمام معاملات سے، یہ ایسے زبان زد عام چیزیں ہیں جی کہ اس سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو سمجھیے کہ بہت محفوظ ہیں، ورنہ ان سے بچے بغیر کوئی بھی آدمی نجات نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا.
چلیے مسائل نمبر 1، جی سورہ آل عمران کی آیت 154 کی تفسیر، جس میں اللہ کے بارے میں برے گمان رکھنے والوں کا تذکرہ ہے۔ جی وہی آیت کریمہ، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے جو آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ چلیے 2، سورہ فتح کی آیت 6 کی تفسیر، جس میں برا گمان کرنے پر برے حادثے ہوں گے۔ جو برا گمان کرے گا اس کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی بندوں کے گمان کے قریب ہے جی۔ اگر اچھا گمان کرے گا اچھا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، برا گمان کرے گا برا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو جو آدمی برا گمان کرے گا، اللہ نے کہا علیہم دائرۃ السوء، ان کے بدگمانی کا وبال انہی کے گردن کے اوپر پڑے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخرت میں جو عذاب ملے گا تو ملے گا، دنیا میں وہ اللہ کی نصرت سے، اللہ کی تائید سے اور اللہ رب العالمین کی مدد سے محروم ہوگا۔ ہاں 3، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدگمانی کی بہت سی صورتیں ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے، اور اس کو اگر ضابطہ میں، ایک قاعدے میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال، اس کے کبریائی اور اس کے بڑائی کو مناسب نہیں ہے، وہ کام کرنا اللہ رب العالمین سے سوء ظن ہے، وہ کام کرنا اللہ رب العالمین سے سوء ظن ہے جی۔ چلیں 4، اس بدگمانی سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی پہچان کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی معرفت سے بھی بہرہ مند ہو۔ بالکل، آج لوگوں کے اندر اسی چیز کا فقدان ہے جی، اسی چیز کی کمی ہے۔ ہم اپنی معرفت نہیں کر پاتے ہیں، ہم کس مقام پہ ہیں، کس جگہ پہ ہیں۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے پیدرم سلطان بود، ہم ہیں تو ہم ہی ہیں اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ جب تک آدمی کو اپنی معرفت نہ ہو کہ وہ کس مقام کے اوپر کھڑا ہے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اللہ کے ڈرنے کے اعتبار، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے اعتبار سے کہ اللہ سے وہ کس قدر ڈرتا ہے، کتنا اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، اگر وہ ڈیلی اس کا جائزہ نہ لے اور ڈیلی وہ اپنا امتحان نہ لے تو وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس معاملے کو جاننے کے لیے اسے اپنی معرفت سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر آدمی اپنے سے بے نیاز ہو گیا، جیسا کہ میں کہا کہ اب تو مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اب میں اس مقام کے اوپر پہنچ گیا ہوں کہ اس معاملے میں غلطی کروں گا ہی نہیں، وہی زیادہ غلطی کرے گا، وہ بے خوف ہو کر کے بولے گا اور اول پھول بولے گا، بے خوف ہو کر کے چلے گا، پھسل کر کے گر جائے گا۔ سنبھل کر کے قدم بڑھانا ہے، سنبھل کر کے زندگی گزارنی ہے، سوچ کے اندر بھی پہرا رکھنا ہے، عمل کے اندر بھی پہرا رکھنا ہے، تب جا کر کے توحید کی ہم کامل طور پر اور مکمل طور پر حفاظت کر سکتے ہیں، اور توحید کے تعلق سے جو واجب ہے ہمارے اوپر اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ چلیں باب نمبر 60، منکرین تقدیر کا بیان۔ جی یہ بہت اہم باب ہے جی، منکرین تقدیر کا بیان۔ اس سلسلے میں گفتگو بہت کم ہوتی ہے، تو ہم انشاءاللہ العزیز بہت بسط کے ساتھ، یعنی پوری تشریح کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اس باب کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے، باب ما جاء فی منکری القدر، کہتے ہیں تقدیر کے انکار کرنے والوں کے سلسلے میں بیان۔ جب سابقہ ابواب میں یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی جو تقدیر سے متعلق تھیں، جیسے کہ کفار و مشرکین اللہ رب العالمین سے بدگمانی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اس حکمت نہیں ہوتا ہے کسی بھی کام کے اندر۔
جب وہ کام ہو جاتا ہے تب اس کی حکمت اللہ کو پتہ چلتی ہے نا. اس طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں. اور سوء ظن کا ذکر ہوا اس سے پہلے کے باب کے اندر، اور اس کی قباحت کیا ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی. اور موحدین کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے گمان اور اللہ رب العالمین سے امید رکھنے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں جب وضاحت کر دی گئی تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بدگمانی کے شکلوں میں سے سب سے بری شکل اور سب سے خراب شکل یہ ہے کہ آدمی تقدیر کے متعلق بدگمانی کا شکار ہو اور تقدیر کا انکار کرنے والا ہو. تقدیر کا انکار کرنے والا ہو، یہ بدگمانی کی سب سے قبیح شکل ہے، سب سے بری شکل ہے. اس لیے شیخ الاسلام نے اس باب کو قائم کیا، کہا باب ما جاء فی منکری القدر، یعنی منکرین قدر کے سلسلے میں، تقدیر کے انکار کرنے والوں کے سلسلے میں جو وعید اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے اس کا تذکرہ اس میں کریں گے، اور ان لوگوں کا حکم کیا ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے نا. اور اس باب کے اندر دلیلیں پیش کریں گے ان لوگوں کے سلسلے میں جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، تصریحی طور پر صریح دلیلیں پیش کریں گے، اور ایسی بھی دلیلیں لے کر کے آئیں گے جو ہم سب کے سامنے روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان کے واجبی ارکان میں سے ایک رکن ہے، بغیر اس کے آدمی کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ تقدیر کے اوپر ایمان لانا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر کے اچھائی، اچھے تقدیر چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور کوئی آدمی اگر تقدیر کے اوپر ایمان لانے والا نہ ہو تو وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، آدمی کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ 4 چیزوں کے اوپر ایمان لے آئے. یشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بعثنی بالحق، اللہ رب العالمین نے ان کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے. ویؤمن بالموت، موت کے اوپر ایمان لائے. ویؤمن بالبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر ایمان لائے. ویؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لائے. اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. فلا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ عز وجل، کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایماندار یا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر کے اچھائی اور برائی کے اوپر ایمان نہ لے آئے، اور اس بات کے اوپر ایمان لائے کہ تقدیر چاہے اچھی ہو تقدیر چاہے بری ہو یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے ہے، اللہ رب العالمین کے طرف سے ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اسی طرح سے بندے مومن اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ نہ سمجھ لے خوب اچھی طرح سے کہ جو کچھ بھی اس کو پہنچ رہی ہے چاہے بھلائی ہو یا برائی ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، وہ دنیا کی تمام کوششیں اگر کر لیتا تب بھی وہ چیز اپنے سے دور نہیں کر سکتا تھا، اور جو چیز اس کو نہیں ملی ہے دنیا کی تمام طاقت لگا کر کے اس کو حاصل کرنا چاہتا تو وہ نہیں حاصل کر سکتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے کسی کو کچھ دینا تو نہیں حاصل کر سکتا، اور دینا اگر اللہ رب العالمین کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہے تو پوری دنیا والے مل کر کے بھی اس کو دلا نہیں سکتے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو وہی چیز پہنچتی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر لکھ دیا ہے. اچھا، اب ایک سوال کا جواب دیجئے، تقدیر کے اوپر ایمان کے کس کیٹیگری میں آتا ہے جی؟ توحید کے کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں نا، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. تقدیر کے اوپر ایمان لانا کس کیٹیگری میں آئے گا؟ ربوبیت میں
उलूहियत में या अस्मा व सिफात में? अस्मा व सिफात, اسماء و صفات. हाँ जी, रबूबियत, अब किसी के पास कोई जवाब है? तीनों में आएगा। इधर रुबूबियत. हाँ? तकदीर के ऊपर ईमान तौहीद रुबूबियत से मुताल्लिक है जी। फैसला करना, तौहीद रुबूबियत की तारीफ कोई कीजिए तो। अल्लाह ताला को उसके तमाम अफ़ाल में एक जानना। बस, तो ये तकदीर फैसला करना है कि उसका अफ़ाल है कि नहीं है, उसका फेल है या नहीं है। जी, हमारे और आपकी जिंदगी के बारे में फैसले करना, ये किसका फेल है? अल्लाह का। तो किससे ताल्लुक हुआ? रुबूबियत से। तौहीद रुबूबियत से। चलें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन या रब्बल आलमीन। एक जरूर Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah